نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے۔ عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے تو ہر طرف ایک عجیب آہوزاری کا عالم ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان رہ رہا ہے وہ وہاں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا مسلمان اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ صورتحال تقریباً دنیا کے ہر ملک میں، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں وہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسائل، پریشانیاں، رسوائیاں پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدر بن گئے۔ یہ دنیا حادثات اور دلخراش واقعات کی آماج ہے، جہاں اچھے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اور برے بھی۔ یہاں خوشیاں ہیں تو غم بھی ہیں، شادمانیاں ہیں مگر تکلیفیں زیادہ ہیں، انصاف کم اور ناانصافیاں پوری دنیا میں سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ناانصافی ہے۔ اور اگر میں مظلومیت کی بات کروں تو مظلومیت کی سب سے طویل تاریخ دنیا کے اگر کسی خطے سے وابستہ ہے تو وہ سرزمین فلسطین۔ اہل فلسطین کئی دہائیوں سے ظالم اسرائیلی حکومت سے آج نمر آزما۔ کوئی بھی فلسطینی آنکھ ایسی نہیں جو اشرباب نہ ہو، اور کوئی فلسطینی گھر ایسا نہیں کہ جہاں کا کوئی فرد اسرائیلی درندوں نے نہ مارا، شہید نہ کیا۔ یہ فلسطینی مسلمان جن کے پاس دنیاوی ہتھیار نہیں ہے، لیکن فلسطینی نوجوان حوصلوں اور عزائم سے لیس ہیں۔ اور آپ نگاہ ڈالیے، جہاں بھی جنگیں ہوتی چاہے وہ کسی بھی ملک میں،
وہاں کی فوجوں میں اگر عزم نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، تو دنیا میں کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ جنگ وہی لڑتے ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے، جن میں عزم ہوتا ہے۔ ہتھیار تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ مثال جیسے میں نے عرض کیا فلسطین کے نوجوانوں میں ہے، جو صرف پتھروں سے یہودی اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ مسلم ممالک آج یہودی حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، کچھ مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور کچھ ممالک وہ ہیں کہ جو در پردہ آج اسرائیلی حکومت کے ہم نوا ہیں۔ جبکہ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن آج وہ مسلم ممالک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، آج وہی ممالک یہودیوں کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کل تک کچھ ممالک پر سے پابندی تھی کہ اسرائیلی جہاز ان ملکوں کے اوپر سے، ان فضائی حدود سے گزر کر نہیں جا سکتے تھے، لیکن آج ان کے لیے وہ ساری پابندیاں ختم کر دی۔ دنیا کا مسلمان سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ہم اس پر بھی غور کریں کہ کیا ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کیا یہ ہماری بادامانیوں کا نتیجہ تو نہیں جن حالات سے آج دنیا میں مسلمان گزر رہا ہے؟ ایک سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا باریک کرونا وائرس، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ طاقتیں جن کو اپنی طاقت پر بڑا وہ ممالک جن کو اپنی طاقت پر بڑا زور تھا، اور وہ ملک جو یہ کہتا تھا کہ ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، اس کرونا وائرس نے اس طاقت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا، تصور میں بھی آیا کہ حرم پاک کے دروازے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بند ہو جائیں؟ روضہ اقدس جس پر دنیا کے کروڑوں مسلمان حاضری دیتے تھے، وہ دروازے صلاۃ و سلام کے لیے بند ہو جائیں۔
کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ دنیا کی مساجد کے دروازے نمازیوں کے لیے بند ہو گئے؟ یہ ادنا سا وائرس ہمارے گھروں کی چوکھٹ پر موت کا پیغام لے کر کھڑا رہا اور اس دنیا سے ہزارہ انسان رخصت ہو گئے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ آج شراب نوشی، عیاشی، سنت رسول سے بیداری، احکام خداوندی سے دوری، یہ سب اسی کا نتیجہ۔ کاروبار تباہ ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، ترقی کی منزلیں رک گئی، ترقی کی رفتار رک گئی، ہر انسان پریشان۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو کرونا وائرس نے ملک کی ترقی کی رفتار کو روک دیا۔ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد جب لاک ڈاؤن تھا اپنے محلے سے ہٹ کر دوسرے محلے میں جا کر سبزیاں بیچ رہے تھے۔ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بعض خاندانوں میں میسر نہیں تھی۔ ہم نے غور کیا یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ غور کیجئے، ماضی کی تاریخ پر جائیے، خدا نے ان قوموں کو آنے واحد میں ان کی بستیوں کو پلٹ کر رکھ دیا جو بدعمالیوں میں گرفتار نہیں۔ اور آج یہ ٹھوکر اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا نہ سنوارا اور اپنا محاسبہ نہ کیا اور اس نوجوان نسل کو اگر ان بدعمالیوں سے نہ روکا گیا جو آج عیاشوں فاحشوں میں شامل ہے، تو یاد رکھو اس تو ایک امتحان تھا، اس کے بعد نہ معلوم کتنے بڑے امتحان سے ہم کو گزرنا پڑا۔ وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نے جس طرح سنت رسول سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا، عیاشی فحاشی بدعمالیاں ہمارے زیور بن گئی، اگر ان پر کنٹرول نہ کیا گیا تو یاد رکھو قیامت کی نشانیوں میں نشانیاں جو ظاہر کی گئی ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہت برا وقت ہے۔ اسی لیے آج وہ طاقتیں جو تمہارے نام سے کانپتی تھی
آج وہ طاقتیں تمہارے اوپر مسلط ہو. یہ یہود و نصارہ آج ہم پر کیوں غالب آ رہے ہیں؟ اسی یہودیوں کے اعلی کار بننا، یہودیوں کی ہم نوائی، آج اسی لیے آج ان سزاؤں میں ہم مسلط ہیں. اور اسی لیے صہیونی طاقتوں کے حوصلے آج بلند ہیں. اور آج وہ طاقتیں مسلسل دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے، جبکہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب اور اس کا امین ہے. تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیا کا کوئی بھی مسلم لیڈر ہندوستان یا ہندوستان سے باہر کا کسی نے بھی آج تک، مجھے تو یاد نہیں کہ جس نے کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو برا کہا. لیکن آج وہ سب ہم پر حاوی ہیں. اسلام اور مسلمان نشانے پر ہے. اور دنیا میں آپ نگاہ ڈال لیجیے، اسلام اور مسلمان، اسلام اور مسلمان. میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، اسلام کا خاتمہ تو کوئی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر دنیا کے مسلمان ختم ہو جائیں، پھر کیا کہنا چاہتا ہے ان کے پاس؟ ان یہودیوں کے پاس، ان نصاراؤں کے پاس یہی تو ایک ہے. اسلام اور مسلمان اسلام کو کہتے رہے، لیکن اسپین کی تاریخ کو یاد رکھیں کہ اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا گیا وقتی طور پر، لیکن وہی اسپین ہے جہاں صدائے اللہ بلند ہو رہی. ہم اگر کہیں نقصان اپنے آپ کو پہنچائیں گے تو وہ ہمارے اعمال میں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اس نئی نسل کو راہ راست پر لانا ہوگا. عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ڈنمارک کے ایک اخبار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ دہشت گرد سے تعبیر کیا، اور دہشت گرد سے تعبیر کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصہ پیدا کیا. اس کے بعد فرانس کے ایک میگزین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر شائع کیے، اور پھر یہودیوں کی ایما پر بیشتر ممالک نے اس کارٹون پر پریس کی آزادی کی آڑ میں بار بار اسے شائع کیا، تو مسلمانوں کے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاج کیا. اب فرانس میں ایک بار پھر اہانت رسول کا دل خراش واقعہ انجام دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے یعنی کارٹون کی اشاعت کی گئی.
اس دلخراش اور افسوسناک حرکت پر دنیا کے مسلمانوں میں آگ میں چلی، احتجاج اور مظاہرے ہو گئے۔ افسوس تو یہ ہے کہ فرانس کے صدر میکران نے اس دلخراش حرکت کی کھل کر حمایت ہی نہیں کی، بلکہ وہ حکمران، وہ ممالک جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کی، حکومت فرانس نے، فرانس کے صدر نے ان سے کہا کہ یہ کارٹون کی اشاعت اظہار خیال کی آزادی ہے، مگر ترکی کے صدر طیب اردگان نے فرانس کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، اور طیب اردگان فرانس کے خلاف لیے گئے اپنے فیصلے پر آج بھی قائم ہے۔ میں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے طیب اردگان کے اس جرأت مندانہ اقدام پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ حکمراں ہے جو آج کھل کر دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے، کھل کر میدان میں آتا ہے، اور ایسی ہی جرأت مند حکمرانوں کی آج دنیا میں ضرورت ہے۔ ان حکمرانوں کی نہیں جو آج ظالموں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اپنا سر جھکائے ہوئے، جو آج اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، جن کی فضائی حدود آج اسرائیل کے لیے کھلی ہوئی ہے، جن کے جہاز ان ممالک کے اوپر سے برابر گزر رہے ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے طیب اردگان سے، جس نے دنیا کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور جس نے یہ دکھا دیا کہ ظالم کے آگے سر ٹیکنا، سر جھکانا نہ یہ انسانیت ہے، نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات پر دنیا کی حکومتوں کا منفی کردار نہایت ہی افسوسناک ہے۔ کسی ملک کا حاکم اعلیٰ اگر ظالموں کی صف میں شامل ہو جائے اور ایک مخصوص طبقہ یا قوم کو انصاف سے محروم رکھے، تو ایسے حکومت کے صدر کے غلط اقدام کو درست کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یعنی میری مراد میکران سے ہے، جس نے یہ کہا کہ یہ ہماری آزادی ہے، یہ پریس کی آزادی ہے، اس آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم بھی میکران کو یہ جتا دینا چاہتے ہیں، فرانس کے صدر کو، کہ ہم بھی اس مسئلے پر، یعنی دنیا کا مسلمان اس مسئلے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر آنچ آئے گی اور اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو دنیا کا مسلمان احتجاج کرنے کا برابر کا حق رکھتا ہے، اور اس احتجاج سے دنیا کی کوئی حکومت روک نہیں سکتی۔ لیکن احتجاج اسی حکومت کے خلاف ہونا چاہیے، اسی ملک کے خلاف ہونا چاہیے جس ملک میں یہ واقعہ ہوا،
اور جہاں کے صدر نے اس واقعے کی حمایت کی اور احتجاج پورا من احتجاج، یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ احتجاج تو فرانس کے خلاف ہے لیکن نزلہ کہیں اور اترتا ہے، وہ مناسب نہیں۔ جمہوریت اور جمہوری ممالک میں احتجاج کا حق وہاں کے عوام کو حاصل ہے، لیکن پورا من احتجاج۔ عزیزان محترم، ہر ملک کا ایک دستور اور قانون ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں قانون کی بالادستی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، تو پھر ایسی کسی بھی حکومت کی حمایت کسی بھی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ فرانسیسی حکومت کا اس گستاخانہ حرکت پر دنیا کے مسلمانوں سے آج نہیں تو کل معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی حکومت ہو، اگر وہ اپنے ملک کے عوام کو انصاف سے محروم رکھے گی تو وہ حکومت ترقی کی منزل کبھی طے نہیں کر سکتی۔ وہی ملک ترقی کر سکتا ہے جہاں انصاف ہو، جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں تحفظ ہو، جہاں تعلیم ہو، جہاں روزگار ہو۔ اور اگر یہ چیزیں کسی ملک میں نہیں ہیں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے وہ ملک کسی بھی حالت میں ترقی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آج میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس قانون کے خلاف جو فرانس میں دکھائے گئے اور جو واقعہ ہوا، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ میں ان ممالک کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتا ہوں جنہوں نے فرانس کے اس واقعے پر مذمت کی اور جو کھل کر حکومت سامنے آئیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک بار پھر طیب اردگان کے اس قدم کی بھرپور حمایت اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔